اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ اس کو میں لیسن نمبر 2 اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ یونٹ سی ہوگا اس کا، یعنی کہ جو ہمارا اسلامیات کا کورس ہے اس کا یہ تیسرا حصہ ہے، جس میں ہم لوگ موضوعاتی مطالعات کا جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں یہ لیسن نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے لیسن نمبر 1 جو پڑھا تھا اس میں قرآن مجید کا جو ہے وہ تعارف، حفاظت اور فضائل سے ریلیٹڈ ہم نے فرسٹ لیسن پڑھا تھا۔ یہ سیکنڈ لیسن ہے اس کا، جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے اطاعت و محبت کے حوالے سے ہم لوگ اس میں اسٹڈی کریں گے۔ تو اطاعت و محبت سے اگر میں بات کروں تو جب سے یہ دنیا جو ہے وجود میں آئی ہے، ہمیں سب سے پہلے جو ہے ہمیں جو چیز سکھائی گئی، جو اس امت کو جو سب سے پہلے جو چیز بتائی گئی، سکھائی گئی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف تھا، اور پھر ان کے تعارف کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ صحیح طرح سے جو ہے وہ بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے۔ میں نے لاسٹ لیسن میں بھی جو ہے یہ بات جو ہے وہ واضح کی تھی کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے، ایمان کامل ایمان والے اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ کہ ہم نے جو ہے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے اس بات کا اقرار کر دیا کہ جی ہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کوئی ہستی جو ہے وہ موجود ہے جو کہ تمام کائنات کو جو ہے وہ کا نظام چلا رہی ہے، اور اس کے جو نبی ہیں آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس اتنی سی بات ہم لوگ جو ہے وہ زبان سے اقرار کرتے تھے، اور یہ بھی کہ جی قرآن پاک جو ہے ہماری آخری الہامی کتاب ہے، آخری جو ہے وہ آسمانی کتاب ہے جو امت مسلمہ پر اتاری گئی، جو کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی۔ تو اتنا سا تعارف جو کہہ دیتا ہے اور زبان سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عملی طور پر اس کے کسی بھی عمل سے، کسی بھی فعل سے جو ہے وہ مسلمان ہونے کا جو ہے وہ ایک جو انداز ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ مسلمان زبان سے کہہ دیا بھی لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، تو وہ والی بات ہو جاتی ہے کہ وہ زبان سے جس نے اقرار کر لیا وہ مسلمان ہو گئے، لیکن کامل مومن کون ہے، کامل ایمان والے کون ہیں؟ جنہوں نے عملی طور پر اسلام کو اپنایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف اطاعت کی بلکہ اس پر عمل کیا، اس کو دل و جان سے قبول کیا، اور جو بھی انہوں نے نازل کیا وہ اس پر جو ہے سچے دل سے ایمان لیا، اور اس کی پھر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی تلقین کی۔ تو یہ مومن کی نشاندہی ہے۔ اسی طرح سے مومن وہ بھی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اطاعت کی، اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور مومن بے شک وہی ہے جس نے اللہ سے محبت کی اور اللہ کی محبت کے لیے جو ہے وہ زندگی گزاری، اللہ کی محبت کے لیے ہلکے انسانیت کی بھی جو ہے وہ خدمت کی۔ تو جیسے کہ ارشاد ربانی بھی ہے کہ اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں، وہ تو اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی جو نشاندہی جو جس کے اندر جس میں جو ہے وہ خوف خدا ہو، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کا جو خوف رکھتا ہو، اس کو اس بات کی فکر ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جو حاضر ہونا ہے، وہی کامل مومن ہے، وہی کامل ایمان والا ہے، وہی اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ جو ہے خدا کی جو ہے حالانکہ حقیقی کی جو خالق حقیقی کی جو نعمتوں اور احسانات کا اگر دیکھا جائے تو اس کا تقاضا کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اس کا تقاضا ہے کہ ان کی انگنت احسانات جو ہے وہ ہم پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اور بے شمار جو نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کا جو ہے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، سننے سمجھنے اور جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا کری، اس کو سارا جو ہے وہ جسمانی اعضاء مکمل دیے۔ انسان کو کبھی بھی جو ہے غرور میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جو رب ذات جو ہے وہ آپ کو سب کچھ دے سکتی ہے، وہ آپ سے سب کچھ لے بھی سکتی ہے۔ سچے مومن کی، سچے انسان کی جو ہے وہ نشاندہی سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ خوف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرے گا، اور ہر کام کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، وہی جو ہے وہ سچا جو ہے وہ مسلمان ہوگا، سچا کامل ایمان والا ہوگا۔ ارشاد الہی ہے کہ جی اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم گن نہ سکو گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اس کی کون سی نعمتوں کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے۔ کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اتنی ساری جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا ہے کہ وہ شکر کرنے پہ آئے تو وہ ادا نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کے برابر جو ہے وہ ایک انسان سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کی محبت کا تقاضا دیکھیں کہ انسان کی ہر اچھائی برائی کو دیکھتے ہوئے، اس کے ہر گناہ کو، ہر فعل کو دیکھتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی، وہ اس پر جو ہے فوراً سے پہلے جو ہے اپنا عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ دیکھتا ہے کہ کب تک میرا بندہ جو ہے وہ
وہ اس دلدل میں جو ہے وہ گزارے گا, اپنے آپ کو جو ہے اس دلدل میں گرائے رکھے گا, اور کب جو ہے میری طرف لوٹے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بندوں سے بے پناہ محبت کو اگر دیکھا جائے تو میں نے جیسے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ نعمتیں دی ہیں انسان کی. اللہ کی سب سے بڑی محبت انسان سے اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ اس کو اشرف المخلوقات کا لقب دے دیا. تمام جہانوں میں, تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین جو ہے اس مخلوق کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا, اور ایون فرشتوں سے بھی افضل اس کو بنا دیا. اتنا افضل بنا دیا کہ فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندگی میں کوئی اپنی صفات میں جو ہے وہ یکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کو جو ہے کہہ دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. پھر آدم کو خود علم سکھایا, آدم کو خود جو ہے وہ سارا نالج دیا, اور اس کے علم کو جو ہے فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے کامل ایمان والا ہو تو وہ اپنی عبادت کے ذریعے, اپنی اطاعت کے ذریعے, اللہ تعالیٰ سے محبت کے ذریعے فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے. عبادات میں, اپنی جو ہے وہ نیکیوں میں انسان جو ہے وہ فرشتے سے بھی اوپر ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو وہ ہر کام کے لیے فرمایا کہ اپنے ہر کام کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی رضا, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کو جو ہے کے لیے جو اپنے آپ کو پابند کر دو, کہ تمہارا کوئی بھی کام, تمہارا کوئی بھی فعل جو ہے وہ اللہ سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے, اس کو اللہ سے پہلے مت رکھو. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ تمہارے باپ, قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ تمہارے باپ دادا, تمہارے بھائی, تمہارے بیٹے, ان کو اللہ سے بڑھ کر محبت مت دو. ٹھیک ہے, اللہ سے تمہاری محبت ان کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بڑھنی چاہیے. پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے محبت کا جو اگر سلسلہ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے, اور حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایمان کی جان اور سچے مومن کی نشاندہی ہے, سچے مومن کی جو ہے پہچان ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. کہ کامل اور ایمان والا جو شخص ہے وہ کبھی بھی دنیاوی چیزوں کے لیے, دنیاوی لذشوں کے لیے, دنیاوی رشتوں کے لیے, خونی رشتوں کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے اپنے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پیچھے نہیں چھوڑ سکتا. کہ جن کی یہ زندگی امانت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں تک جو ہے میں نے 2 باتوں کو ابھی تک بیان کیا. اس میں اگر آپ چیپٹر کے لاسٹ میں دیکھیں تو اس چیپٹر کے سیکنڈ چیپٹر کے لاسٹ میں تو 3 سوال انہوں نے مینشن کیے ہوئے. سب سے پہلے جی اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے. پھر انہوں نے سوال دیا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے. جو ابھی تک میں نے سوال ڈسکس کیا وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ محبت سے کیا مراد ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں جو ہے یہ دونوں چیزیں ہم بیان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت سے کیا مراد ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت سے کیا مراد ہے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے کیا مراد ہے. یہ 3 پوائنٹ جو ہے اس میں بیسکلی ڈسکس ہوں گے. پھر اس میں دیکھیں جی مومنوں کو جو ہے اپنی جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں انتخاب کرنا پڑے تو ان کی جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے. ارشاد الہی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کو بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی جو تلقین کیا کرتے تھے کبھی بھی اپنے نبی سے آگے جو ہے وہ مت بڑھو, ان سے پہل مت کرو, ان کے ساتھ جو ہے وہ ادب کے ساتھ پیش آؤ. یہاں تک کہ وہ جو اتنے ایمان والے تھے, وہ جو اتنے مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے, تو ان کو بھی یہ تلقین کی جاتی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی جو ہے اس وقت تک افضل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی میرے نبی کی جو ہے میرے رسول کی اطاعت جو ہے نہ کر لو. اور پھر اللہ تعالیٰ ہی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, یعنی اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے نبی کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات ان احکامات کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول یعنی اپنے لیے جو ہے وہ احکامات اور اللہ تعالیٰ کے ہدایات جو ہیں وہ مومنوں تک, انسانوں تک پہنچائی, اپنی آل اولاد کے بعد اپنی امت تک پہنچائی, اور ان کو کہا کہ وہ اس چیز پر ایمان لے کر آئے سچے دل سے, اور پھر خود بھی عملاً ان کو ایک سچا کامل انسان جو ہے وہ بن کر دکھایا.
اپنے طور پر جو ہے وہ ان کو ہدایت دی، اور یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے اس پر عمل کرو میں نہیں کروں گا، یا میں مطلب اپنے آپ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ انسانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے اور جو ہے اپنی امت کے لیے جو ہے وہ پیش کیا. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند و ناپسند پر ترجیح حاصل ہو. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے ذاتی فعل ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے لیکن اگر آپ کو اس کے لیے جو ہے ایک رستہ، اگر آپ جو ہے کامل ایمان والے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کی خواہش ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو دنیاوی اول تو خواہشات کی جو ہے وہ چیزوں کی جو خواہشات ہی نہیں رہتی ہے، تو دنیاوی لغزشوں میں وہ پڑتا ہی نہیں ہے. جو دنیا کی محبت میں بڑھ جائے پھر اسے دین کی محبت نہیں آتی رہتی، اور جو دین کی محبت یا دین کے راستے پہ چلنے لگ جائے وہ اس کو جو ہے وہ دنیا کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے وہ شعر بھی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں. پھر ایک اور شعر بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دین حق کی جو ہے وہ شرط اول ہے. ہو اگر اسی میں حامی تو ایمان نامکمل ہے. کہ جب تک تم چاہتے ہو کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، تمہیں چاہیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان والے ہو جاؤ تو اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلو، اور اگر تم اس کی راہ پر چلو گے تو مطلب تم اللہ کی راہ پہ چلے ہو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سوال جو اس میں پوچھا ہوا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی، اطاعت کے لغوی معنی ہے فرما برداری کے، عمل کرنے کے. ٹھیک ہے جی. تکمیل حکم کے، جو حکم تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عطا کیا یا تمہیں جو ہے وہ تمہارے آگے فرمان کیا، وہ اس پر کامل ایمان والے جو ہیں وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں، اور ان کو چاہیے بھی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر فوراً ایمان لے ہے. اطاعت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بلا چو چرا جو ہے وہ عمل کیا جائے، اس کے احکامات پر جو ہے وہ ہر طرح سے عمل کیا جائے، کوئی بھی جو ہے وہ اس پر منکر نہ ہو، اس پر انکار نہ کیا جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی اطاعت ہے وہ یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دے. اس میں جو ہے وہ کسی بھی طرح کا یہ خواہش نہ اس کے لیے رہے کہ میرے دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، نہیں، بلکہ اگر اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے تو تم اس راہ پہ چل جاؤ جس راہ پہ تمہیں اللہ چلانا چاہتا ہے. پھر یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات اور ارشادات پر جو ہے وہ کامل دل سے، یعنی کہ مکمل دل سے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ عمل کیا جائے. مومن پر لازم ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جو ہے وہ رضا و رغبت کرے، اور یعنی اطاعت کا ظاہری اور باطنی لحاظ ہونا ضروری ہے. ظاہری اور باطنی، یہ نہ ہو کہ جیسے میں نے بھی کہا کہ مسلمان کی نشانی کیا، وہ زبان سے کہہ دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن نہ دل سے اور نہ ہی عملاً اس میں جو ہے وہ کوئی بھی خوبی ایسی نظر آئے گی کہ جو مومن کی پہچان ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے قرآن پاک میں جو ہے ارشاد ہوتا ہے، ارشاد الہی ہے کہ جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اور اللہ تم سے محبت کرے گا. کہ جس نے نبی سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی نبی نے جو ہے اس کو پسند کیا. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت دیکھیں تو اصل مقصد جو ہے عبادت اطاعت کا تو ہے، لیکن دنیاوی کامیابی اور آخرت کی جو ہے نجات کے لیے اگر آپ انسان چاہتا ہے کہ مجھے دنیا اور دین و دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو تو اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، ان کے جو ہے فرمان پر جو ہے وہ عمل کرے اور ان کے احکامات کی جو ہے وہ پابندی کرے اور دین حق پر جو ہے وہ چلتا رہے. تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جناب جو ہے وہ بھلائی ہے. پھر اس حوالے سے اگر دیکھا جائے جہاں پر مومنوں پر جو ہے صنعت کے تقاضا ہے کہ ایک اچھا انسان جو ہے وہ
اچھا انسان جو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے۔ مومنوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگنت احسانات ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تباہ سے جو ہے ریلیٹڈ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے اور تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے لیے کہ بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کہ مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت اور اتباع کریں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو ہے دن و رات جو ہے وہ عبادت کی اور اس امت کے لیے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو ہے وہ معافیاں مانگتے تھے کہ اس امت کو معاف کر دینا، اس امت پر جو ہے وہ رحم کرنا، اس امت کو جو ہے وہ اتنی تکلیف مت دینا، ان کی موت کے وقت بھی ان کو تکلیف نہ دینا۔ اور یہاں تک کہ جب آپ کا جو ہے آخری وقت تھا یا آپ کو جو ہے جبرائیل جب آپ کو جو ہے وہ آپ کی جب روح قبض کرنے آئے تھے تو آپ نے یہاں تک کہا تھا کہ جتنی بھی تکلیف تم میری امت کو جو ہے موت کے وقت دینا چاہو گے وہ ساری تکلیف مجھے دے دو تاکہ میری امت کو جو ہے وہ مرتے وقت تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اس سے بڑھ کر اور کیا تقاضا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ روتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جو ہے بھلائی نہ کریں، آپ ان کے جو ہے وہ احکامات کی پابندی نہ کریں۔ پھر اس میں جو ہے اگر دیکھا جائے قرآنی حوالے سے قرآن کی روشنی میں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو دیکھا جائے تو قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور قرآن پاک میں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے بارے میں ارشاد الہی ہے کہ جو چیز تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو جو ہے ہر مومن کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ قرار دیا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو ہے بہترین نمونہ ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے ایمان کی جو حقیقی لذت سے وہی آشنا ہو سکتا ہے جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو اس کے بغیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے صراط مستقیم کی چراغ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی چراغ روشن کیے۔ اطاعت اور ایمان کا جو شرط اول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت کی جائے، کہ ایمان کی جو شرط جو ہے وہ سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جو ہے وہ چلا جائے۔ تھرڈ کوسچن جو اس چیپٹر میں ہے کہ جی قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مفہوم کے طور پہ واضح کریں۔ اب یہاں پر لکھا تو ایک ہی آیت کا ہوا ہے، اگر آپ کو جو ہے اس سے ریلیٹڈ 2-3 آیات بھی آتی ہوں تو آپ اس پہ کوٹ کر دیں، زیادہ سے زیادہ آیات کوٹ کر دیں، زیادہ سے زیادہ حدیث کوٹ کر دیں تو آپ کا سوال زیادہ خوبصورت لگے گا، بجائے اس کے کہ آپ زیادہ ایکسپلینیشن میں چلے جائیں، زیادہ ڈیٹیلز میں چلے جائیں، ٹو دی پوائنٹ جو ہے اس بات کو بیان کر دے تو وہ دیٹ ول بی انف۔ پھر ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی اوصاف میں سے ایک اہم امتیازی اوصاف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دائمی اور عالمگیر ہے، یعنی کہ ختم نبوت سے مراد کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اتاری جائے گی، آپ آخر الزمان آخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الانبیاء کہا جائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، اور نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ جو شخص عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہ جو جھوٹے نبی جو ہیں بنتے ہیں یا جھوٹے جو ہے طور پہ اپنے آپ کو جو ہے ظاہر کریں گے کہ جیسے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی کچھ ہے کہ جھوٹے نبی جو ہے وہ قیامت کے نزدیک جو ہے بہت زیادہ آئیں گے، تو وہ اسلام سے خارج ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی کوئی کتاب نہیں اتاری گی۔
قرآن کی روشنی میں ختم نبوت کو دیکھیں تو کیا فرمایا گیا سورہ الاحزاب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم النبیین ہیں۔ پھر ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو ہے وہ پھر ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، یعنی کہ یہ آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا نہ رسول، ٹھیک ہے جی۔ ایک جگہ پہ اور ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، یہاں پہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ ہوتے، اور آپ کے بعد خلیفہ بھی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور پھر عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے۔ پھر ایک جہاں پہ ارشاد ہوا انا ختم النبیین ولا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ الغرض رسالت کی تکمیل اور نبوت کے اختتام کو ختم نبوت کہتے ہیں، اور جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک ہمارا 3rd چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں جو ہے سوال ہو، کوئی مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے 3 سوال تھے اور تینوں میں سے کوئی بھی آپ کو آ سکتا ہے، اور یا پھر وہ اس پورے چیپٹر کا مرکب بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ سیکنڈ لاسٹ لیکچر جو ہے علم کی فرضیت اور فضیلت کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔